السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، خطبے میں پڑھی جانے والی حدیث اس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر کے دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی امداد کرنا، سلام کو عام کرنا، اور قسم کھانے والے کی قسم کے پورا کرنے کے اندر مدد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں بیان فرمائی ہے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلمان کی زندگی کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرے، ان ساری چیزوں کو اختیار کرے۔ ان میں سے 1-2 کا تذکرہ گزشتہ ہمارے سامنے آ چکا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات ذکر فرمائی وہ ہے مریض کی عیادت۔ مریض کی عیادت اور بیمار کی مزاج پرسی
یہ بہت ہی اہم اور خاص عمل ہے۔ جب آدمی کسی کے یہاں مزاج پرسی کے لیے جائے تو نیت بالکل درست ہونی چاہیے، دل کے اندر یہ کھٹک نہ ہو، یہ بات نہ رہے کہ اگر میں اس حالت کے اندر بھی جا کر کے اس سے مزاج معلوم نہیں کروں گا، اس کی طبیعت نہیں پوچھوں گا تو پھر گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے کہ بیماری کی حالت کے اندر بھی پوچھنے نہیں آیا۔ بلکہ عیادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کے اندر عیادت سے متعلق جتنے بھی فضائل آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی عیادت کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اگر آدمی مختلف قسم کی باتوں کو دل کے اندر لے کر کے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اسی لیے بیمار کے پاس جب کبھی بھی جائیں نیت بالکل درست ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس سلسلے میں آپ اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں۔ اب وہاں پر پہنچ کر کے ہم یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا اکثر اس طریقے پر ہو جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا تھا تو وہ آدمی میری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اگر وہ آدمی میری عیادت کے لیے آیا تھا تو میں اس کے پاس جاؤں گا، اور اگر وہ میری عیادت کے لیے نہیں آیا تو پھر میں بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طریقے سے برابر تول کا معاملہ ہم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ عبادت جو آدمی نہیں کرتا وہ اس کا نقصان خود اٹھاتا ہے۔ اگر سامنے والے نے آپ کی عیادت نہیں کی، سامنے والا آپ کا مزاج پوچھنے نہیں آیا، تو اس نے مزاج پرسی نہ کر کے عیادت والی عبادت سے محروم ہو کر کے خود کا نقصان کر لیا۔ اس کی وجہ سے آپ متاثر ہو کر کے آپ عیادت جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دینا، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فضائل آئے ہیں، اس کو چھوڑ دینا، یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھنے لگ جائیں کہ سامنے والے نے میرے ساتھ جیسا معاملہ کیا ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ آپ مکافات اور برابری کا معاملہ کریں، لیس الواصل بالمکافات، یعنی سامنے والے نے آپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا ہم اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی فرمایا لیکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، یعنی جب سامنے والا آپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑ رہا ہو، آپ کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ کے ساتھ برائی چاہ رہا ہو، آپ کے بارے میں کوئی خیر کی امید نہیں رکھتا، تو ایسے موقع پر آدمی آگے بڑھ کے اس کے ساتھ رشتے تعلقات کو بنائے، مضبوط کرے، جو رشتے قائم ہیں اس کو اور مضبوط کر کے ٹوٹنے سے بچا لے، اور اس کے سلسلے میں بھلائی کی امیدیں رکھے، اس کے ساتھ بہتر اور اچھا برتاؤ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی ہے۔ اسی لیے آدمی کسی کے ساتھ برابری کا معاملہ نہ کرے، بلکہ سامنے والا جیسا بھی معاملہ کرتا رہے اس کے ساتھ ہمیشہ بہتری کا معاملہ کرنے کو سوچتا رہے۔ اب اگر ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے
تو کیا آپ اس کو دیکھ کر کے نماز چھوڑ دیں گے؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، ہر آدمی کو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس کے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری نماز ہمارے ساتھ، ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے اگر سامنے والا آپ کی عیادت کے لیے نہیں پہنچتا ہے، آپ کے لیے ہدیہ لے کر کے نہیں آتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا معاملہ بھی اس کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، تو پھر ہمیں اس کی عیادت کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ اگر آپ اس کے برائی کرنے کے باوجود آپ اچھائی کرتے رہیں گے تو آپ کی اچھائی کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ جو بھلائی کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے، صلہ رحمی کا معاملہ اس کے ساتھ آپ کریں گے، عیادت کے لیے آپ جو اس کے پاس جائیں گے، تو وہ سارے اجر و ثواب آپ کے نام اعمال کے اندر لکھے جانے والے ہیں۔ جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے، اس اچھا ہو یا برا ہو، اس کے اچھے نتائج بھی آپ ہی کو ملنے ہیں، برے نتائج بھی آپ ہی کو ملنے ہیں۔ اسی لیے سامنے والے کیسا ہی قدم اٹھاتے رہیں، کیسا ہی ہمارے سلسلے میں برائی چاہتے رہیں اور ہمارے سلسلے میں کوئی خیر کی امید نہ رکھیں، لیکن پھر بھی آپ اچھے قدم آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ اس کے ذریعے سے تعلقات ہموار ہوں گے، محبتیں آپس کے اندر بڑھیں گی، اور پھر سابقہ کی طرح جس طرح رشتے ناتے ہوا کرتے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل عیادت کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے مزار پرسی کے لیے صبح کے وقت میں چلا جاتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت میں چلا جاتا ہے تو شام سے لے کر کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل مقرر کر دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل اور کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے سے اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خزانے سے لوٹیں، اس کے اجر و ثواب کو لے لیں۔ اب اگر کوئی آدمی عیادت نہیں کرنا چاہتا تو گویا کہ وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کے اندر ایک محل مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس سے محروم ہو رہا ہے، جنت کے باغ کے اندر بیٹھنے سے محروم ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی محروم ہو تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ وہ محروم ہو رہا ہے لہذا میں بھی محروم ہو جاؤں؟ میں جنت کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں اپنے لیے جنت کے اندر ایک محل کا متعین کرانا پسند نہیں کرتا، مجھے فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسا کوئی بندہ ہوگا جس کو دعاؤں کی ضرورت نہ ہو؟ اسی لیے سامنے والا جو بھی کام کرتا رہے آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کے نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھانا چاہیے۔ سامنے والا جیسا برتاؤ کرے ہو بہو اس کا جواب اسی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ آپ اپنی آخرت اور اپنے لیے جو چیز فائدہ مند ہے وہ چیز سوچ کر کے اپنے لیے فائدہ مند جو بھی چیز ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، رشتے ناتے تو بنیں گے، ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے چند آداب بتائے، اس کے اندر بھی عیادت کے وقت کیا آداب ہونی چاہیے، کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بتا دیے۔
چنانچہ آپ نے فرمایا من عاد فلیخفف، یعنی جب آپ عیادت کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں تو بالکل ہلکی پھلکی عیادت کرنی چاہیے، ہمدردی کے اندر۔ آپ عیادت کرنے تو گئے تھے، لیکن آپ کے جانے کی وجہ سے الٹا بیمار کو تکلیف ہو گئی اور اس کو گناہ گزرنے لگا، تو یہ تو آپ کو نیکی ملنے کے بجائے گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے جب کبھی بھی آپ مریض کے پاس جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جانا ہو، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وقت عیادت کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ کیا اس وقت میں اگر میں عیادت کے لیے گیا تو اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت جانے سے اس کو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی، اس وقت جانے سے کیا پردے کا اہتمام کرا سکے گا، نہیں کرا سکے گا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مناسب وقت عیادت کا متعین کر لینا چاہیے، اور پھر جب وہاں عیادت کرنے کے لیے مریض کے پاس پہنچیں گے تو وہاں پر بھی بالکل مختصر بیٹھ کر کے، تھوڑا سا بیٹھ کر کے نکل جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جا کر کے جم گئے اور بیٹھ گئے اور پھر ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ عموماً جو بیمار ہوتے ہیں ان کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ذرا بے تکلف سے رہیں، اپنا ہر کام بے تکلفی کے ساتھ انجام دے اور اپنی ضروریات کو بے تکلف پورا کرے، اپنے گھر والوں کو اپنے سے قریب رکھے تاکہ کوئی ضرورت ہو تو ان کو بتا سکے۔ اب اگر مہمان بیٹھا ہوا ہے تو بیمار کی طبیعت کے اندر تکلف پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ اپنی ضروریات کو بے تکلف انجام دے سکے گا، پیر پھیلانا چاہتا ہے آپ کے ادب کے اندر، اور تکلف ہونے کی وجہ سے پیر نہیں پھیلا سکے گا، جس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے گی، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہے گا، آپ کے ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے گا، اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، آپ کے ہونے کی وجہ سے نہیں بلا سکے گا۔ تو الغرض بہت ساری چیزیں ہیں جس کے آپ کے زیادہ بیٹھنے سے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جب بیمار کے پاس پہنچے تو اس کی خیر خیریت لے، احوال دریافت کرے، اس کے بعد جب وہ اپنی ساری چیزیں بتائے، اس کے بعد اس کو تسلی دلائے کہ انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی، اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے 5-10 منٹ کے اندر رخصت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس جا کر کے بیٹھ گئے تو بالکل بیٹھ بھی گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ کے اندر سے گزرے ہیں، اپنے وقت کے بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، ایک وقت بیمار ہو گئے۔ چونکہ ان کی شہرت زیادہ تھی، عیادت کرنے والے کثرت سے آ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، لوگ بھی آ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ آدمی آ کر کے آپ کی عیادت کے لیے آپ کے یہاں بیٹھ گیا، اور پھر اب جانے کا نام ہی نہیں لیتا، یہاں وہاں کی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بیماری کی تکلیف تو اپنی الگ جگہ رہی، لیکن عیادت کرنے والے جو آنے والے ہیں ان لوگوں نے الگ پریشان کر دیا ہے۔ اب اس آدمی نے یہ بات بھی نہیں سمجھی، اس نے کہا کہ حضرت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آنے والوں نے آپ کو پریشان کر دیا، اگر آپ کہیں تو میں جا کر کے دروازہ بند کر دوں تاکہ آنے والے اندر نہ آ سکیں اور عیادت کے لیے جو آنے والے ہیں باہر رک جائیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دروازہ بند کر لو، لیکن جاتے جاتے جا کر کے باہر سے دروازہ بند کر لینا۔ تو اس طریقے سے بیمار کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم تو ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے، لیکن بیمار کو تکلیف ہو جانے کی وجہ سے گناہ کا سبب اور باعث بن گیا۔ اسی لیے جب کبھی بھی بیمار کے پاس جائیں تو بالکل مختصر وقت کے اندر بیٹھ کر کے وہاں سے نکل جائے۔ ہاں اگر ایسے لوگ ہیں یا ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہے جس کے پاس بیٹھنے سے اس کو تسلی ہوتی ہو، راحت ہوتی ہو، آرام پہنچتا ہو، ہم سے بے تکلف باتیں کرنے لگا ہو، اس کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے بیٹھنے کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ میرے زیادہ بیٹھنے سے اس کو تکلیف ہوگی تو وہاں سے فوراً نکل جائیں، اور اگر بیٹھنے سے اس کو آرام پہنچتا ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے تو پھر اس کے بیٹھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے موقع محل کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو کیا دعا دینی چاہیے وہ بھی امت کو سکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ جب بیمار کے پاس جاؤ اس کے احوال دریافت کرو، اپنی تکلیف جب وہ آپ کے سامنے رکھے، اپنے حالات سنائیں تو پھر اس کو دعا دو، اس کو تسلی دو، اور یہ دعا کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی یہ بیماری تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ یہ بیماری سے اگرچہ کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اسی کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ اس دعا کے اندر ایک طرف تو مریض کے لیے تسلی ہے کہ انشاءاللہ یہ بیماری میں جو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا بھی ہے، اے اللہ اس کی اس بیماری کو گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے، اور اس کے لیے درجات کے بلندی کا سبب بنا دیجئے۔ تو اس طریقے سے بیمار کو دعا دیتا ہوا اپنے گھر واپس لوٹ آئے، زیادہ دیر نہ بیٹھے تاکہ اس کے لیے حرج نہ ہو جائے اور اس کو گرا محسوس نہ ہونے لگے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ بھی مسلمان کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ پیر کے اندر اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بیماریوں کے بیان فرمائے کہ جب بیماری آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ انہی بیماریوں کے، انہی تکلیف اور پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، یعنی بخار وہ جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح فرمائی کہ جب گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کا جہنم کے اندر جانا طے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے وہاں کے عذاب میں مبتلا کرنے کے بجائے دنیا کے اندر بخار کی گرمی دے دیتے ہیں تاکہ وہاں کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے اس کو بچا لیا جا سکے۔ جب وہ بندہ بخار کی گرمی کو برداشت کر لے، اس کے اندر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخار کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم میں جانا طے ہوا تھا، اور پھر اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوٹے سی چیز کے ذریعے سے اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا، اس کے درجات کے بلند ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مختصر باتیں ہیں جو عیادت سے متعلق تھی، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پورے دین پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز کا صحیح علم اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔